السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده وعلیکم السلام ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین کیف حالکم؟ بخیر۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ. هل انتن جاہزات للدراسہ؟ جی آپ سب نعم تیار ہیں اس لیکچر کے لیے؟ بارک اللہ فیک. افتحنا الکتاب افتحنا الکتاب علی صفحۃ الرقم ثلاثۃ و ثلاثون، پیج نمبر 33. بک کا اوپن کر لیجیے. آپ سب نے اوپن کر لیا ہے؟ یہ ہے 11واں سبق، عمر کے گھر کے بارے میں. فی بیتی عمرہ، عمر کے گھر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس امیج میں بھی دکھائی گئی ہیں، وہی ساری ان جملوں کی صورت میں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. تو ہم اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں. آپ میں سے کون ریڈ کریں گی، اسے پڑھیں؟ جی سسٹر سمینہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیت عمر حدیقۃ واسعۃ، فی الحدیقۃ اشجار کثیرۃ وزخور جمیلۃ، ظہور، ہذہ ذا پہ ظہور کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. وزخور جمیلۃ، ہذہ اشجار برتقال تلک اشجار التفاح تفاح تفاحی، تفاحی. تفاح وہنا مصباح صغیر وہناک ملعب کبیر بارک اللہ تجلس فی. جی سمیرہ اقرائی. تجلسو، تجلس العائلۃ، یہاں سے آپ پڑھیں. جی کلثوم عرفان افتح المائک وقرائی. جی تجلیسو سے. جی تجلس العائلۃ. جی تجلس العائلۃ فی الحدیقۃ، الابو یسبح فی المسبح، والام تقرأ بعض الصحف والمجلات، وعمر یراجع دروسه، وفاطمة تكتب الواجب المنزلي. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون، ثم تذهب إلى تلفزیون، تلفزیون. التلفزيون، ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. بارک اللہ فیک. اس کو شروع سے دیکھیے. فی بیتی عمرہ حدیقۃ واسعۃ، عمر کے گھر میں ایک باغ ہے جو کہ بہت وسیع ہے. تو حدیقۃ کی صفت بتائی جا رہی ہے، واسعۃ. فی الحدیقۃ اشجار،
اور باغ میں درخت ہیں، کثیرتن بہت سے. اب یہ جو کثیرتن ہے یہ بھی صفت ہے اشجارن کی. وہ ظہورن اور پھول ہیں، جمیلتن خوبصورت، جمیلتن صفت ہے پھولوں کی، اور یہ دونوں جمع استعمال ہوئے ہیں. اشجارن جو ہے وہ شجرن کی جمع ہے، ایک درخت کو شجرن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اشجار. اسی طرح ایک پھول کو زہرن کہا جاتا ہے، زہرن، اور اس کی جو جمع ہے وہ ظہورن ہے. حاضی اشجار البرتقالی، برتقال اورنج کو کہا جاتا ہے، یہ درخت ہے اورنج کا، مالٹے کا. وطل کا اشجار التفاحی، اور یہ جو درخت ہے یہ سیب کا ہے، تفاح جو ہے وہ سیب کو کہا جاتا ہے. وہنا، اور وہاں، مسبہن صغیرن، چھوٹا سا ایک سوئمنگ پول ہے. اب صغیرن جو ہے وہ صفت ہے مسبہن کی. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، دونوں کا اعراب بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. موصوف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، جیسے اشجارن موصوف ہے تو کثیرتن اس کی صفت. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اشجارن پہ بھی دو پیش ہیں، کثیرتن پہ بھی دو پیش ہیں. اسی طرح ظہورن پہ بھی دو پیش ہیں، جمیلتن پہ بھی دو پیش ہیں، اور اسی طرح مسبہن پہ بھی دو پیش ہیں، صغیرن پہ بھی دو پیش ہیں. تو جو صفت ہوتی ہے، جو کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. اگر موصوف کے اوپر زبر آ جائے تو صفت بھی اس اعراب کو کیا ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور اس کے اوپر وہی اعراب ہوتا ہے. وہ ہنا کا، اور یہاں ملعبن کبیرن، ایک پلے گراؤنڈ ہے بہت بڑا، تو کبیرن بھی یہاں پہ صفت ہے ملعبن کی. تجلس العائلۃ فی الحدیقہ، جو فیملی ہے وہ بیٹھی ہے یا بیٹھتی ہے باغ میں، بیٹھی ہوئی ہے. الابو یسبح فی المسبح، جو والد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سوئمنگ کر رہے ہیں. کس میں؟ فی المسبح، مسبح جو ہے وہ سوئمنگ پول کو کہا جاتا ہے. والام، اور والدہ کیا کر رہی ہیں، تقرأ بعض الصحف والمجلات. صحف جو ہے وہ اخبار کو کہا جاتا ہے، اور مجلات جو ہے وہ میگزین، رسالہ. تو جو والدہ ہیں وہ اخبار اور میگزین پڑھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ عمرو یراجع دروسہ، یراجع جو ہے وہ راجع یراجع سے ہے، راجع اس کا فعل ماضی ہے اور یراجع فعل مضارع یہاں پہ استعمال ہوا ہے. عمر کیا کر رہا ہے، اپنے جو دروس ہیں، سبق ہیں، وہ ریوائز کر رہا ہے. وہ فاطمہ تو تکتب الواجب المنزلیہ، اور فاطمہ جو ہے وہ لکھ رہی ہے، ہوم ورک لکھ رہی ہے. الواجب المنزلیہ جو ہے وہ ہوم ورک کو کہا جاتا ہے، اور یہ کتبہ یکتبو سے ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو؟ جی جی میم آ آ رہا رہا ہے. میرے لیپ ٹاپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کرتی ہوں، پھر آپ کو ڈسپلے پہ نظر آئے. اور فی المسائی، مساء کہتے ہیں شام کو، اور صبح کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صبح، کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صبح، صباح، صباح، صبح، صباحن. پیچھے ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا نا، صباح الخیری، تو یہ صبح الخیر، جی. تو فی صبح المسائی النور. شام کو، تجلس العائلۃ فی غرفۃ الجلوسی، شام کو جو فیملی ہے وہ غرفۃ الجلوس، وہ کمرہ جہاں پہ سب بیٹھتے ہیں، سٹنگ روم. ایک منٹ ویٹ.
जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? जी मैम क्लियर है। जी क्लियर। तो तुशाहिदु तिल्फिज़ियूना सुम्मा तज़हबु इला गुरफ़ति तामी व ततनावलुल अशा। अशा कहते हैं रात के खाने को। तो यहाँ पे सबके साथ शुरू में ता इसी वजह से आ रहा है कि आइला जो है वो मुअन्नस है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जानना ज़रूरी है कि कोई भी इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसी वजह से कि अगर कोई इसम मुज़क्कर होता है तो हम उसके लिए जो फ़ेल इस्तेमाल करते हैं वो मुज़क्कर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई इसम मुअन्नस है तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं फ़ेल, वो मुअन्नस वाला इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए। अकमिलिल जुमल अल आतियता बिल कलिमतिल मुनासिबा। इसमें ये बताइए कि फी बैती उमरा हदीकतुन क्या था, कैसा बाग था? वासिया वासी तुम। वसी जमीला वसी तुम। वासिया जमीला था? नहीं, जमीला नहीं था। नहीं, बात। वासी कबीरुन कबीरुन वासियुन कबीरुन। जी। अल अबू यसबहु फिल, कहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे? मसबही। मस्तानी। फिल मस्बही। अल उम्मू तकराउ बाजा, जो वालदा है वो क्या पढ़ी? सुहुफी। सुहुफी। ऐश तुशाहिदुल आइलातु तिल्फिज़ियूना, फैमिली कब टीवी देखती है? ताई المسائي ताई फिल मसाई। ततनावलुल आइलातुल अशाअ फी गुरफती, किस कमरे में बैठ के वो खाना खाते हैं? الطعام गुरफत जी। ताम अच्छा, अजिब। माजा फी बैती उमर, उमर के घर में क्या है? बताएं इसका हदीकतु जवाब। بيت يمري حديقة واسعة ये वासियतु मैं जिससे पूछूंगी वही मुझे बताएंगी। जी सिस्टर बुशरा, आप जवाब दीजिए इन सवालों के। माजा फी बैती उमरा, उमर के घर में क्या था? फी बैती उमरा हदीकतुन वासियतुन। शाबाश। माजा फिल हदीकती, बाग में क्या था, क्या कुछ था? फी फिल हदीकती अशजारुन कसीरुन व ज़खूरुन हम्म, जमीलतुन। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मनिल्लज़ी यसबहु फिल मसबही, कौन जो है वो स्विमिंग पूल में स्विम अबू अबू यसबहु फिल मसबही। अल अबू। अल अबू। यहाँ पे इसको मार्फा बनाया गया है। अल अबू यसबहु फिल मसबही। मनिल्लती, अच्छा वो ऊपर अल्लज़ी था और नीचे अल्लती, इनको कहा जाता है इसम मौसूल, जो जो है जुमले में दो अस्मा के दरमियान भी रब्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और पिछले वर्ड के साथ भी। तो ऊपर अल्लज़ी था यानी मुज़क्कर की बात हो रही थी, और जहाँ मुअन्नस की बात हो वहाँ पे अल्लती इस्तेमाल होता है। तो अल्लती से हमें पता चल रहा है कि किसी मुअन्नस के बारे में पूछा जा रहा है कि मनिल्लती तक्तुबुल वाजिबल मंजिलिया, कि कौन होमवर्क लिख रही है? फातिमा तो तक्तुबुल वाजिबल मंजिली। मंजिली। माजा यामलु उमर, उमरु, उमर क्या कर रहा है? उमरु यरजउ दुरूसहु। युराजिउ, युराजिउ। युराजिउ दुरूसहु। माजा तामलुल उम्मु, वालदा क्या कर रही हैं? अल उम्मु तकराउ हम्म, बाज़ सुहुफी वल मुजल्लाती। मजल्लाती। शाबाश। ये जो मुफरदात हैं आप सब इनको अपने पास एक नोटबुक तैयार करें, उसमें लिख के याद भी किया करें और पढ़ा भी करें। एराब के साथ आपने लिखना है। जैसे मजल्लात का आपको पता चला कि मैगजीन को कहा जाता है, सुहुफ अखबार को कहा जाता है। तो वैसे तो ये दोनों जमा है, लेकिन चलें एक वोकेबलरी बनेगी कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो वो बार बार पढ़ें उसको फिर, ताकि अरेबिक की कुछ ना कुछ वोकेबलरी डेवलप हो जाए।
بارک اللہ فیک یا اختی کریمہ. جی مریم، افتح المائک وقرائی. اگلا سوال ہے دا خطوہ تحت الکلمت الغریبتی فی کلی مجموعۃ کما فی المثال. غریب کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ جو میچ نہ کر رہا ہو باقیوں سے، جیسے المدرس ہے، التلمیذ ہے، الاستاذہ ہے اور الطالب. تو اس میں تین مذکر ہیں اور ایک مؤنث ہے، یعنی مؤنث ان سے میچ نہیں کر رہا، تو یہ اس کو ہم کہیں گے یہ غریبہ ہے، الکلمت الغریبہ. پھر دوسرے میں طالبہ ہے، حدیقہ ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، القلم ہے اور المدرسہ ہے. اب یہاں باقی سارے مؤنث ہیں جن کو علامتی مؤنث ہم کہیں گے تائے مربوطہ کی وجہ سے، اور قلم مذکر ہے. تو اب آپ نے اگلوں میں بتانا ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ کلمت الغریبہ کی کیٹیگری میں آئے گا. المدیر پرنسپل، الصف کلاس، الحصہ پیریڈ کو کہا جاتا ہے، اور العمل کام. العمل. عمل کس طرح؟ العمل کا میننگ آپ نے کیا بتایا؟ کام. اچھا العمل دیکھیں، کا العمل کہتے ہیں کام کو. ویسے یہ تین جو ہیں ریلیٹ کر رہے ہیں پڑھائی سے متعلق، جیسے مدیر ہے، صف ہے اور حصہ ہے، اور عمل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو دوسری سینس میں دیکھیں تو الحصہ جو ہے وہ مؤنث ہے، علامتی مؤنث، اور باقی سارے مذکر ہیں، تو الحصہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. دوسرا دیکھیں، المسجد، النظارہ، الحقیبہ اور السیارہ. نظارہ اینک کو کہتے ہیں، حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، اور السیارہ جو ہے وہ گاڑی کو کہا جاتا ہے. تو اس میں سے کون سا ہوگا؟ جی سسٹر مریم آپ بتائیں. الحقیبہ. ہاں جی، لیکن اس میں حقیقت تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں مسجد ہے، مسجد مذکر ہے اور باقی سارے مؤنث ہیں. المسجد یہ- ہوگا. ہاں جی مسجد ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ بلڈنگ ہے. جی. اور دوسرے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مؤنث ہیں اور مسجد مذکر ہے. پھر تیسرے میں بتائیں، شہرون مہینہ، مارز، تھیٹر، خیمہ اور حمام. خیمہ جو ہوتا ہے خیمہ ٹینٹ کی طرح کا، اور حمام واش روم. تو اس میں کون سی چیز آپ کو الگ لگ رہی ہے؟ میم مارس کا خیمہ. کیا مطلب ہے؟ مارز تھیٹر کو کہتے ہیں. ماریز بھی ایک جگہ ہے اور خیمہ وہاں پہ اس میں ہوگا. پروگرام ہوتا ہے. جی یہ تین جو ہیں وہ ایک طرح سے جگہ. جگہ ہیں. شہر مہینہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو مہینہ جو ہے وہ کلمت الغریبہ ہے. چوتھے میں دیکھیں، ملعب پلے گراؤنڈ، طاولہ ٹیبل، مستورتن اسکیل کو کہا جاتا ہے جس سے لائن لگاتے ہیں، اور شقتن اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں. تو اس میں سے کون سا ڈفرینٹ ہے؟ اس میں جی مجھے دو ورڈ لگ رہے ہیں، ملاب اور شکت. اس میں بھی ملعب ہے کیونکہ وہ مذکر ہے اور باقی سارے جو ہے وہ مؤنث ہیں. مولا. اوپر جو انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بھی اسی اعتبار سے دی ہوئی ہے، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے ایک میں، جیسے یہ ہے. القلم اس میں مذکر ہے. ہوں اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہیں، علم سے ریلیٹڈ ہیں، طالبہ، قلم، مدرسہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قلم کو انڈر لائن کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مذکر اور مؤنث کا فرق دیکھا ہے. اسی طرح ہم نے بھی پہلے میں جو ہے مذکر اور مؤنث کا ہی فرق دیکھنا ہے، تو اس حساب سے العمل ہوگا.
اچھا پھر آگے آ جائیں. استبدل کما فی المثال، مثال کے مطابق اس کو تبدیل کرنا ہے. اور مثال کیا دی گئی ہے؟ فی بیتی فی بیتی عمرہ حدیقۃ واسعۃ. اور یہ بہت زبردست پریکٹس ہے کہ ہم اس کے ذریعے اور بہت سے جملے بنانا سیکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم ایک جملہ یاد کر لیں ہم بہت سے جملے بنا سکتے ہیں. اب اگر ملعب آ جائے اور کبیر آ جائے، ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو اور کبیر بڑے کو، تو اس کے مطابق یہ کیسے چینج ہوگا کہ فی بیتی عمرہ، عمر کے گھر میں، ملعبن ایک پلے گراؤنڈ ہے، کبیرن بہت بڑا. جی آپ میں سے کون اس کی پریکٹس کریں گی؟ من التی تقرأ من کنہ، یاسمین. اقرئی یاسمین. الشجار اور کثیرتا، اس میں فی بیتی عمرہ الشجارن کبیرتن کثیرتن. کثیرتن. جی. سیکنڈ ہے مسبح اور صغیرہ. مسبحن اور صغیرن، مسبحن سوئمنگ پول اور صغیرن چھوٹا. فی فی حدیقتی عمرہ فی حدیقتی عمرہ نہیں، فی بیتی عمرہ. فی بیتی عمرہ مسبح صغیرن. صغیرن. اچھا اب جب ہم جملہ بنانا ہی سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم عمر کی جگہ بھی اپنی مرضی سے کچھ لگا سکتے ہیں. جیسے اگر میں کہنا چاہوں کہ میرے گھر میں، تو پھر ہم ایک یا متکلم کی ضمیر لگا دیں گے کہ فی بیتی میرے گھر میں، ملعب مسبح صغیرن. یا میری دوست کے گھر میں، فی بیتی صدیقتی، میری دوست کے گھر میں جو ہے وہ مسبح صغیرن. تو اس طرح جب پھر ہم پریکٹس کرتے جاتے ہیں نا تو پھر ہم بہت سے جملے بنانا سیکھ جاتے ہیں. ظہور جمیلتن. فی حدیقتی ظہور جمیلتن. تلفزیون جمیل. فی فی بیتی عمرہ تلفزیون جمیل. تلفزیون جمیل. سیارتن جدیدتن، نئی گاڑی. فی فی صدیقتی فی صدیقتی نہیں، سیارتن فی جدید. بیتی عمرہ، فی بیتی عمرہ. فی بیت عمرہ سیارتن جدیدتن. میری فرینڈ کے پاس ہے بولنے کے لیے فی بیتی صدیقتن سیارتن جدیدتن. میری فرینڈ کے کیسے پاس. کہیں؟ جی میری فرینڈ کے گھر، فی بیتی صدیقتی سیارتن جدیدتن. حدیقتن واسعتن. فی 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 اختی جی. فی اختی میری بیٹی کے فی پاس. بیتی اختی، فی بیتی فی بیتی اختی حدیقتن بیٹی کے واسعتن. پاس یا بہن کے پاس؟ اخت تو بہن ہوتی ہے، بیٹی جو ہے وہ ابنہ ہوتی ہے. ہاں فی اختی بہن بیتی کے پاس. ابنتی. اچھا اختی کے پاس، فی ہاں بیتی فی بیتی اختی اختی حدیقت حدیقتن واسعتن. واسعۃ. ملعب کبیر. فی بیتی عمرہ ملعب کبیر. اشجار کثیرۃ. فی بیتی عمری اشجار کثیرتن. یہ دونوں بھی پہلا والا بھی سیم تھا نا؟ یہ بس لاسٹ جو ہے نا وہ پہلے والے ہی ہوتے ہیں. اچھا. اچھا آگے دیکھیے کہ ترتیب دینی ہے. رتب الکلمات الآتیہ لتکون جملا مفیدہ. ابھی تک کس نے نہیں پڑھا؟ جی کلثوم آپ ان کو ترتیب دے سکتی ہیں ان جملوں کو؟ جلدی سے اپنا مائک اوپن کر لیجئے میں کوشش کرتی ہوں. کیونکہ فی میرے پاس ٹائم کتابی، تھوڑا ہوتا ہے اور میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا ٹائم کہ اس کو اتنا ٹائم میں نے دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں جی دینا. میم، فی کتابی جدیدا جدیدا تلمیذ حقیبت. اب شروع ایسے ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے بیگ میں
नई किताब थी। التلميذ जैसे पीछे था ना फी बैती उमरा हदीकतुन वासियतुन, उससे सोचें ये उसी पैटर्न पे है। फी हकीबत तिलमीजी, स्टूडेंट के في बैग में حقيقة التلميذ किताबुन जदीदुन, كتاب नई किताब جديد है। दूसरा दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, फी से शुरू होगा। في फिस सफ़ी, تلميذات في الصف फिस सफ़ी। हाँ تلميذات كثيرات हाँ, क्लास में जो है बहुत सी स्टूडेंट्स हैं। तिलमीज़ात फीमेल स्टूडेंट्स हैं। أحمد जो يلعب في الملعب शाबाश। और ये ये अल वैसे बनेगा जैसे वो पीछे था ना कि फिल मसाई तजलिसुल आइला तो फी गुरफतिल जुलूस, शाम को फैमिली जो है वो बैठ जाती थी सिटिंग रूम में, ये उस तरह से बनेगा। तो अब देखें, फिल पहले जो है वो वक्त बताना है, सुबह का वक्त है। फिर सबाही, في الصباح जी يذهب फेल लगाएं, हाँ जी। यजहबु, يذهب यजहबुल मुदर्रिसु, إلى المدرس في الغرفة इला गुरफतिल मुदीरी। إلى फिर غرفة सबाही यानी المدير सुबह के वक्त, यजहबु जाते हैं, अल मुदर्रिसु टीचर, फी गुरफतिल मुदीरी प्रिंसिपल के रूम में। अब लास्ट देखें। حسين يكتب واجب المنزل हाँ जी, वाजिबल मंजिलिया। واجب المنزلية इस्तब्दिल मा तगयीरी मा यल्ज़मु कमा फिल मिसालैन उमरु युराजिउ दुरूसहु। ये भी बहुत एक ज़बरदस्त तदरीब है कि हम जो ज़मायर हैं उनको कैसे तब्दील कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उमर की बात हो। उम, हो सकता है कि मुखातिब को हमने कहना हो, या किसी फीमेल की बात हो रही हो, तो या जमा की बात हो रही हो, तो फिर हम कैसे ये जुमला बोलेंगे, वो प्रैक्टिस है। जी, ये मरियम वाहिद, आप अपना माइक ओपन करें। जी अब फातिमा, फातिमा के साथ फेल में ये तब्दीली हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू का जो या है वो ता में तब्दील हो जाएगा। फातिमा तो राजिउ दुरूसा हा, और ज़मीर भी मुअन्नस की आ जाएगी, वाहिद जी मुअन्नस गायब की जो ज़मीर होती है। तो अब आपने नीचे वाले बनाने हैं। अब उन्होंने अना का भी बताया, अना उराजिउ दुरूसी, मैं अपने जो सबक हैं वो रिवाइज कर रहा हूँ या करती करता हूँ। हूँ। अंता के साथ आप बनाएं। अंत तुराजिउ दुरूस सहा, ये जी, इसमें अपना, अपना के लिए जैसे भी मैं, हाँ की नहीं रहेगी। आप सोचें कि सामने कोई मुज़क्कर है और आप उसे कह रही हैं कि आप अपने सबक जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, तो अंत ज़मीर कौन सी लगेगी अंता के साथ? अ, अंता से कौन सी ज़मीर मैच करती है, ज़मायर मंसूब मुत्तसला वाले वाली? अंत अंता के और साथ अंत के साथ जी, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना के बाद कौन सी आती है? हूँ का का आती है ना मुखातिब की, का। जी हाँ मुज़क्कर जी की। का। तो अंता के साथ का की ज़मीर लगेगी। अंता तो राजियो दुरूसा का, आप अपने जो लेसन्स हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। खदीजा, अंत तुराजिउ का, ठीक। खदीजा के साथ ये इसमें जुमला अंत कैसे बनेगा? उराजिउ का होगा, हाँ जी, अंता तो राजियो तुराजिउ दुरूसा का का। दुरूसा। नहीं, तो राजियो का नहीं, ऊपर जिस तर्ज पे उन्होंने जुमला बनाया है ना, उसी तरह जी से बनेगा। ऊपर देखें, अंत फातिमा तो राजियो दुरूसा हा, तो अंता तो राजियो दुरूसा हा की जगह का की ज़मीर आ जाएगी। दुरूसा का, ठीक। अब खदीजा के साथ आप बनाए वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर फातिमा वाला बना हुआ है। जी खदीजा तुराजिउ दुरूसा का, दुरूसा हा, दुरूसा। अपने दुरूस यानी अपने सबक वो रिवाइज कर रही है। समझ आ रहा है आपको? जी जी समझ आ रहा है, बस काफी टाइम हो गया दोहराया कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह आप देखिए, कोशिश करेंगी आपने साथ साथ इसको दोहराने। आपने जो पढ़े हुए हैं ना ज़मायर मंसूब जी मुत्तसिला, तो वो रेलेवेंट जी वाला जी। आ जाएगा। तो जो फातिमा है वो गायब है ना, वाहिद हाँ मुन्नस जी गायब है, तो वाहिद मुन्नस गायब की जगह देखें कौन सी ज़मीर होती है, हा की होती है ना, तो हा आ जाएगी। जी। और हुआ के लिए दुरूसा देखें हाँ, कौन सी ठीक। ज़मीर होती है, हुआ के लिए।
ہوا کے لیے ہو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس میں ہو ہما ہم ہو ہوا ہی کے ہوتی ہے جی ہوما بنائے جملہ سنگل ہوا کے کے لیے ساتھ سنگل کے لیے جی اچھا وہ اپنا سبق دہراتا ہے ہاں یہ جی سینٹینس ہوگا اردو میں اس کا جی وہ اپنا سبق دہراتا ہے ٹھیک ہوا اراجع دروسہ دروسہ اراجیو نہیں فیل بھی تو غائب والا ہی لگے گا نا جی جی والا تو اس میں ہوا راجع حال دی گئی ہے نا یہ آپ دیکھیں جی عمر والی ہوں آم، عمر سمجھے کہ عمر کی یراجع جگہ ٹھیک ہوا ہو ہے گیا جی سمجھے کہ ہوا عمر کی جگہ یراجع ہوا ہے ہوا جی یراجع دروسہ ہاں جی اب ہیا کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ ہی فاطمہ کی جگہ یراجع کیا لگانا ہے آپ نے دروسہ تا کی ضمیر آئے گی جی فاطمہ کی جگہ ہی آپ سمجھیں کہ ہیا تراجع کی ضمیر لگے دروسہ گی شاباش نانو جی نانو ہم نحنو اس میں بھی نحنو آئے گا نحنو اراجع اور تراجیو دروس تراجیو کس طرح سے چینج ہوگا دروس یہ کے ساتھ کیا ہوگا دروس اس کے ساتھ آپ جمع متکلم کی ضمیر لگائیں کون سی یتان ہوتی ہے میں جی نراجع نراجیو ہاں جی اور ضمیر نحنو کون سی لگے نحنو نراجع دروس جی ہی ہوگا دروسا ہم دہراتے ہیں دروسا ہاں جی ہم کے دروسا لیے کیا ٹھیک کون ہو سی گیا ضمیر لگائیں گے سنو دروسا کوئی جمع اور بتائیں متکلم کے لیے یہ آئے گی نا جمع نحنو متکلم کے لیے کون سی ضمیر لگتی ہے نانو تو آلریڈی انہوں نے بتائی ہے نا اب ہم نے اٹیچ ضمیر لگانی ہے اٹیچ ضمیر نانو کی جگہ کون سی لگتی ہے منصوب متصل کی کوئی اور بتائیں میم دروس سننا آئے گا نہیں نہ میم نہ دروسنا دروسنا کافی ٹائم ہو گیا دروسنا نہ لگے گا دروسنا تو سننا نہ لگے گا دروسنا ٹھیک ہے نون آئے نحنو گا ٹھیک ہے نا نحنو متکلم ٹھیک نراجو ہے نحنو نہ نراجو دروسنا ہم دروسنا اپنے سبق دہراتے دروسنا ہیں ٹھیک ہے نحن نراجع دروسنا جیسے اگر آپ سب یہ کہیں کہ ٹھیک مل کے کہیں کہ جزاک ہم اللہ سب اپنے سبق دہراتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نحنو نراجیو دروسنا نحن اگر میں نراجع آپ دروس سب سے پوچھتی ہوں کہ جزاک حل حل انتن تراجینا دروسکن تو آپ کہیں گے کہ نام نحنو نراجیو دروسنا دروس عمر کے بارے دروسنا میں نحن نراجع عمر یراجع دروسہ اس کے اس کے ساتھ ہوا یراجع دروسہ ہاں جی عمر کا نام ہی آئے گا عمرو یراجیو دروسہ فاطمہ جی فاطمہ تراجع دروسها شاباش فاطمہ اچھا یہ جو اگلا ہے یہ اس میں تھوڑا گنتی کا استعمال بھی ہے سکن کہتے ہیں گھر کو مدیر پرنسپل اور تلمیذ اسٹوڈنٹ کے درمیان ہے مدیر پرنسپل یہ پوچھتے ہیں مسمو کا آپ کا کیا نام ہے مخاطب میں چونکہ میں مذکر ہے اس لیے کاف زبر کا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اگر مخاطب میں مؤنث ہو تو مسمو کی ہوتا ہے اسمی صالح اسمی صالحن میرا نام جو ہے وہ صالح ہے مدیر کہتا ہے کم سنتن عمرو کا آپ کی عمر کتنی ہے تو تلمیذ کہتا ہے کہ عمری میری عمر ہے خمسہ عشرۃ سنتن سنتن 15 سال یا 15 سال أين تسكن؟ جی أسكن في بالکل بالکل الرياض 15 سال خمسہ عشرۃ خمسہ عشرۃ سنتن میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہے مدیر کہتے ہیں کہ آئینہ تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں تلمیذ کہتے ہیں کہ اسکنو فی في ریاض میں الرياض ریاض میں رہتا ہوں اب الرياض تسکنو کو ہی
شروع میں نے آپ کو بتایا یتان، یہ چاروں میں سے ایک ہی آئے گا مضارع کی علامت، یا شروع میں یا ہوگا یا تا یا الف یا نون۔ تو اسکنو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں، اب وہی ورڈ ہے تسکنو، تو تم تلمیذ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ اسکنو کہے گا، اور مدیر کہتا ہے اچھا کہ فی ای شارع ان تسکنو، آپ کس سڑک یا روڈ پہ آپ کا گھر ہے، تو تلمیذ کہتا ہے اسکنو فی شارع الجامعاتی، جو یونیورسٹی روڈ ہے وہاں پہ میرا گھر ہے۔ پھر مدیر کہتا ہے فی ای حی تسکنو، آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تلمیذ کہتا ہے اسکنو فی حی الامارات، جو ریزیڈینشل سوسائٹی ہے وہاں پہ میرا گھر ہے۔ مدیر کہتا ہے مسم الامارت التی تسکنو فیہا، جس اس عمارت کا اس کیا نام ہے عمارت کا جہاں پہ نام کیا آپ ہے، رہتے ہیں؟ ہاں، وہ جس تلمیذ میں کہتا تم ہے رہتے ہو، اسمہا عمارت السلام۔ یہاں اس پہ کا میں آپ نام کو تھوڑا سا گنتی کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ کو 1 سے لے کے 20 تک اگر آپ گنتی یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جیسے 1 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے وہ ہے 1 کو واحد کہا جاتا ہے، 2 کو اسنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربع، 5 کو خمسہ، 6 کو ستہ، 7 کو سبعہ، 8 کو ثمانیہ، 9 کو تسعہ اور 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ سب مل کے پڑھیں 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی۔ طالبۃ واحدۃ، آپ طالبتان، سب پڑھیں اثنتان، جی، واحد اثنان طالب واحد صرف طالبان، گنتی آپ پڑھیں، طالبتان طالبون نہ ایک، پڑھیں، ابھی واحد طالب نہ پڑھیں۔ اثنان واحد واحد، اسنانی اثنان، ثلاثہ، اربع، ثلاثہ خمسہ، ستہ، خمسہ سبعہ، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ۔ ستہ۔ ٹھیک، واحد اثنان واحد ثلاثة أربعة خمسة اثنان ثلاث اربع ستة خمس سبعة ثانی ستہ ثلاثة ستہ ثمانية أربعة تسعہ ثمانیہ عشرة۔ عشر۔ جی، کیونکہ آگے ایک تدریب آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ کاؤنٹنگ بھی ضرورت ہوگی لکھنے کی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور یہ آپ کو آ جائے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ، 1 سے لے کے 10 تک آپ نے یہ یاد کرنی ہے کاؤنٹنگ میں، اگلی کلاس میں آپ سے سنوں گی۔ اور اس بک میں تقریباً جو ہے 1000 تک دی ہوئی ہے، اور یہ بہت ایزی ہے، اگر شروع کی ہمیں آ جاتی ہے 50 تک آ جاتی ہے تو آگے وہی پیٹرن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو کاؤنٹنگ کا استعمال بہت زیادہ ہے، ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی کاؤنٹنگ نظر آتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کاؤنٹنگ ضرور آتی ہو۔ تو اس کی آپ نے یہ نیکسٹ پیج آپ کا ہوم ورک ہے، خود سے آپ نے سالو کرنا ہے، گروپ میں بھیجنا ہے، سوالوں کے جواب ہیں، اور یہ ایک پریکٹس ہے۔ فی ای شارین تسکنو، آپ کس جو ہے وہ شارے کہتے ہیں روڈ کو، اس پہ آپ کا گھر ہے، تو یہ اسی کی پریکٹس ہے۔ فی ای شارین کی جگہ پھر کتاب آ جائے گا، فی ای کتابن تقرؤ، آپ کس کتاب سے پڑھتے ہو، یا آپ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہو، دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ نیچے ساری اسی کی پریکٹس ہے، تو آپ نے یہ گروپ میں بھیجنا ہے۔ اور اس سے اگلی والی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اچھا، اس سے اگلی ابھی آپ رہنے دیں کیونکہ اس میں کاؤنٹنگ ہے، وہ ہم کلاس میں ہی کریں گے، جب آپ کاؤنٹنگ یاد کر کے آئیں گے نا 1 سے 10 تک، تو پھر ہم یہ والی تدریب حل کریں گے، پیج نمبر 40 والی۔ گرامر کا آپ کا کیا اس ویک کا ٹاپک تھا؟ حی عمارت سوسائٹی کو کہتے ہیں، ہاں جی، حیون سوسائٹی کو حی کہتے ہیں، حیون۔ حی ٹھیک۔ یہ آپ سب نے سالو کیا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سالو کیا تھا۔ سسٹر مریم، آپ یہ بتائیں کہ جو حقیقی مذکر یہاں پہ لکھا گیا تھا اور لفظی مذکر، اس میں کوئی خاص ڈفرینس ہے یا صرف ہم مذکر کی ٹرم بھی یوز کر سکتے ہیں؟
کیونکہ موسٹلی جو عربی کی بکس، عربی گرامر کی بکس ہیں، وہاں پہ مذکر کی ٹرم ہی استعمال کی جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ حقیقی مذکر اور جو لفظی مذکر ہے، آپ نے یہ ٹرم ہاں جی، سنی بھی ہے؟ پڑھی بھی ہیں، سب بھول گئے، کافی ٹائم، 3-4 سال ہو گئے جب سے چھوڑا سر ہے عامر مریم سہیل نے اچھام کا۔ سر عامر سہیل نے اس بار اپنے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا ہے، ورنہ بک میں جو ہے، جو لسان ہوں، القرآن کی بک ہے، اس میں صرف مذکر ہے۔ جی تو بالکل، اس یہ میں نے لیے اسٹڈی اگر کی ہے۔ اگر آپ سب صرف مذکر بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اصل جو فرق ہے نا، وہ مؤنث کے ساتھ ہے، کہ مؤنث کی جو 3 اقسام ہیں وہ ہوں، ہمیں اس کے بارے میں اچھے سے پتا ہونا چاہیے، کہ ایک تو حقیقی مؤنث ہوتا ہے، اور حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابل کوئی مذکر ہو، جی اور مؤنث حقیقی کے مقابلے میں مذکر حقیقی ہوگا۔ جیسے امن ماں ہے، تو ابن باپ، بنت لڑکی، اور لڑکے کے لیے ولدن، اخت بہن ہوتی ہے، اور اخن بھائی، امراتن عورت، رجل مرد۔ اور مؤنث جو کیاسی ہے، اس کو علامتی بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ اور مؤنث سمائی وہ ہوتا ہے جس کے گروپس بتائے گئے تھے، اہل عرب نے اسے بطور مؤنث استعمال کیا ہے۔ ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق اسما جو کہ اوپر والی کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن وہ بھی مؤنث ہیں، جیسے سما آسمان، ارض زمین، شمسن سورج، نفس جو انسانی نفس ہوتا ہے، دار گھر، حرب جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور ہم کسی بھی مذکر سے مؤنث کس طرح بنا سکتے ہیں، کہ ہم مذکر کے آخر میں گول تا لگا کے مؤنث بنا سکتے ہیں، جیسے صالحن سے صالحتن، حسن سے حسنتن، مسلم سے مسلمتن۔ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، استاذن سے استاذتن، طفلن سے طفلتن، تلمیذن سے، اگر میل اسٹوڈنٹ سے ہم نے فیمیل اسٹوڈنٹ بنانی ہے تو ہم گول تا لگا کے بنا دیں گے، تلمیذتن۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابنتن بیٹی کو۔ تو جو ہماری سلائیڈز تھیں اس ویک کی، یہ سب آپ نے ماشاءاللہ سے بالکل صحیح سالو کیا تھا، اور جنہوں نے نہیں سالو کیا وہ بھی اس کو کر لیں۔ شو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ جی تو اگر تو لسان القرآن کی بک ہے آپ کے پاس، اس پہ سالو کر لیں، نہیں تو کوئی رجسٹر مینٹین کر لیں اس کام کے لیے۔ تو اس میں دیکھیں کہ دار سمائی مؤنث ہے، وہ کیٹیگری جسے اہل عرب نے اسی طرح سے بولا ہے، حالانکہ اس میں مؤنث کی کوئی ظاہری علامت نہیں پائی جاتی۔ عین کس وجہ سے مؤنث ہے؟ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں گے۔ اور غرفہ کس وجہ سے مؤنث ہے، بتائیں؟ غرفتن کس وجہ سے مؤنث ہے؟ یہ علامت الطاف کی بات ہے۔ علامتی علامت کی وجہ سے۔ سیارتن کس وجہ سے مؤنث ہے؟ گول تا کی وجہ سے علامتی، ہاں جی، علامتی مؤنث۔ اور فاطمہ یہ یہ بھی نام حقیقی بات ہے۔ بس حقیقی مؤنث ہے، کیونکہ یہ لڑکی کا نام ہے۔ مدرسہ، یہ گول علامتی، تا کی وجہ سے ہاں علامتی، جی، ساعتن ساعتن، یہ بھی گول تھا۔ گول تا کی وجہ سے، ہاں جی، مرواحتن، گول کراستن، تا کی وجہ سے، گول تا کی وجہ سے۔ نافذتن۔ زیادہ گولتا اس لیے استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہ مثالیں زیادہ ملیں گی۔ جو الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے وہ مثالیں بہت ہی کم ہیں۔ امراتن، یہ بھی حقیقی گول تھا۔ گول تا مونس، کی وجہ سے، گول تا کی، نہیں حقیقی بھی ہے۔ حقیقی مؤنث ہے، امراتن دیکھیں کیا ہے، عورت ہے، تو حقیقی یہ مونس، حقیقی مؤنث ہے۔ حقیقی مؤنث۔ امراتن کے مقابلے میں حقیقی مذکر کون سا ہے؟ رجال، راجل، رجال، رجلن۔ رجل، رجلن کی جو جمع ہے نا، وہ رجالن ہوتی ہے۔ رجال، ایک مرد کو رجلن کہا جاتا ہے، اور بہت سے جو مرد ہیں ان کو رجال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امراتن کہتے ہیں، اور بہت سی نمرہ، عورتوں کو نساء، تا، نساء کہا جاتا ہے۔ زینب بھی حقیقی مؤنث ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں، حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے، کہ رجل کے مقابلے میں امرا ہے، ابن کے مقابلے میں امن ہے، ولدن کے مقابلے میں بنتن ہے، اور اخن کے مقابلے میں اختن ہے۔ اور مذکر سے مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ مذکر کے آخر میں ایک گول تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا۔ ابنن سے، یہ آپ میں سے کوئی پڑھیں اس کو؟
इब्नत इब्नतुन, इब्नतुन तिफ्लुन। रजुलुन, इम्रतुन, जी अखुन, कौन उख्तुन, पढ़ता है? तिफ्लु, तिफ्लुन, तिफ्लतुन, वलदुन, हम्म बिंतुन, उस्ताजुन, उस्ताद अजतुन। हम्म। ये तिफलाता, गोलता पे जो जबर है ये मिस्टेक है, ये तिफलातुन है। जी। रंगों और ऐबों में मुजक्कर से मुन्नस बनाने का तरीका, हरूफ असली पर मखसूस अलामात लगाकर आखिर में अलिफ और हमजा का इजाफा कर देते हैं। अब रंग देखिए। असवद, असवद कौन सा रंग होता है? काला, ब्लैक। काला रंग होता है। इसका जो रूट है वो सीन वाओ दाल है, और इन जिसको हरूफ असली कहा जाते हैं। ये जो शुरू का हमजा है ये जायदा है, तो इसी हरूफ असली को लेके इस पे कुछ मखसूस अलामात लगा के सऊदा और आखिर में अलिफ और हमजा लगा दिया जाएगा। अलिफ और हमजा को क्या कहा जाता है? जी, अलिफ और हमजा को क्या कहते हैं? अल्फी अलिफ तनी। ममदूदा। अलिफ अलिफ हमजा, ममदूदा, अलिफ ममदूदा। तो ये हो जाएगा सऊदा उ। अब ये कौन सा रंग होता है? वाइट, सफेद। इससे क्या बनेगी मुअन्नस? बेजाऊ। बेजाओ, बैदा, हाँ जी। और अजरक कौन सा कलर होता है? नीला, जुर्कान। इससे क्या बनेगा? अलिफ के जुर्कान, साथ तुरकाऊ, जर, जर का। तुरकाऊ। सबको ना मुअन्नस बनाने का एक ही तरीका है कि ये फाला, फालाऊ के वजन पे है। यानी फाला का मतलब है कि पहले हर्फ पे जबर होगी, दूसरा साकिन होगा, तीसरा भी इस पे जबर होगी। फालाऊ। अहमर यानी कौन सा कलर होता है? ग्रे सुरख। कलर। सुरख सुर्ख, होता है। इसी रेड। से हमराऊ, ये मुअन्नस है। फिर ये भी कलर्स हैं। अखजर कौन सा कलर होता है? सब्ज, सब्ज। हाँ जी, इसका सबज रंग होता है। इससे खजराऊ। असफर, पीला। येलो कलर होता है। सफराऊ। अब कम कहते हैं गूंगे को। गंगा। इसके लिए जो मुन्नस है उसकी वो है बकमाऊ। इसी तरह बनेगा जिस तरह रंगों को बनाया था। और आरज, लंगड़े को लंगड़े कहते हैं को आरज। शायद, हाँ, जी, अर्जा। इसी से अरजा। अफालु तफजील से मुन्नस बनाने का क्या तरीका है? हरूफ असली पर मखसूस अलामात लगाकर आखिर में अलिफ मकसूरा का इजाफा कर देते हैं। अलिफ मकसूरा होती है या खड़ी जबर वाली, जैसे अकबरू से कुबराऊ। कुबरा। इसके जो हरूफ असली हैं वो खास काफ बात। बा रा है। शुरू शुरू का अलिफ जो जायदा है वो हटा देंगे, कुबरा या हो मकसूरा जाएगा या ये। असगर, असगर से सुगरा, अहसन से हुस्ना, आजम से उज़्मा। अहले अरब ने इनको सिफात के तौर पे इस्तेमाल किया और हम इनको नामों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अहले अरब जो हैं वो ये नाम नहीं रखते, इनको बस वो सिफ्त के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस की सिफ्त। उज़्मा का मतलब आप बताएंगे मुझे, इसका नहीं आता। ये एक तरह से अजीम से है, अजमत से। जी। आजम कहते हैं सबसे ज्यादा अजमत वाला शख्स, और उज़्मा फीमेल्स में उसमें ये क्वालिटी होगी। जी, जैसे हमारे यहाँ वजारत उज़्मा बोलते हैं, यानी बड़ा वजीर हम्म सब। हम्म। तो वो एक बहुत बुलंद एक वजारत होती है ना, इसीलिए उसके साथ फिर उज़्मा लगा है। वजारत उज़्मा यानी जो वजीर आजम होते हैं मुल्क के। जी। अच्छा, ये देखें कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस बताए गए हैं। कुछ जो हैं वो हकीकी हैं और कुछ जो हैं वो अलामती हैं। जैसे रजुल और वलद जो है वो हकीकी है, और बाकी सारे जो हैं वो अलामती हैं। आप में से कोई इसको पढ़े ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कौन वजुल। पढ़े? मैं जी मैं पढ़ूं। आप, कौन सुमेरा। पढ़े? राजुलुन इमरातु वलदु बिंतु मुअल्लिमु मुअल्लिमतुन बिंतुन, मुदर्रिस इम्राअतुन बिन। बिंतुन। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी इसम जब लिखा हुआ होगा ना, यानी मुफरद लिखा हुआ होगा, कहीं अलग से लिखा है और उस पे एराब नहीं लगे हुए, तो आप आखिर में उसको उसके ऊपर तनवीन लगाएंगी, यानी वो नकरा होगा।
یہ رجلن کہیں لکھا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کہیں گی رجلن، آخر میں آپ تنوین لگا دیں گی 2 پیش. تو یہ سارے ان کے آخر میں آپ نے 2 پیش لگانی ہے. والد بنت، معلم جی. معلمۃ، مدرس مدرسۃ، طالب طالبۃ، مؤمن مؤمنۃ، مسلم مسلمۃ، صادق صادقۃ، قائم قائمۃ، جدید جدیدۃ، حاضر حاضرۃ، عالم عالمۃ، صالح صالحۃ، جمیل جمیلۃ، ذاہب ذاہبۃ، طویل طویلۃ، کبیر کبیرۃ، مفتوح مفتوحۃ، قریب قریبۃ، طیب طیبۃ. عریس، یہ حقیقی اس کا ہوگا عروس، دلہا کو کہتے ہیں. ہاں جی. مالک مالکۃ، استاذہ استاذ استاذۃ، طیب طیبۃ، مہندس مہندسۃ مہندسن مہندساتن. مہندسۃ، کافر کافرۃ، منافق منافقۃ، کاذب کاذبۃ، جالس جالسۃ، قدیم قدیمۃ، غائب غائبۃ، جاہل جاہلۃ، طالح طالحۃ، قبیح قبیحۃ، قادم قادمۃ، کثیر کثیرۃ، صغیر صغیرۃ، مغلق مغلقۃ، بعید بعیدۃ، خبیث خبیثۃ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. قرأتی جیدن. اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کو بھی بنانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ اس کے آخر میں بھی گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے اسم فاعل کام کرنے والا، قاتل ان کے وزن پہ ہوتا ہے، فاعل ان کے وزن پہ عربی میں. جیسے قاتل وہ ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہو، اور بھی جو بھی اس وزن پہ آئے گا تو وہ کام کرنے والا ہوگا. جیسے ناصر ان، مدد کرنے والا. اور اس سے پھر مونس گول تا لگا کے بن جائے گی قاتلاتن. اسم مفعول وہ جس پہ وہ فعل واقع ہوا ہو. جیسے مقتولن وہ شخص جو قتل ہوا ہو، اس کے مقابلے میں مقتولاتن وہ مونس جو قتل ہوئی ہو. صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جو کسی اسم میں ہمیشہ پائی جائے، جس میں ہمیشگی ہو. جمیل خوبصورت، اور جمیلاتن مونس ہے. تو یہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کو ایک تو آپ نے گنتی یاد کرنی ہے، اور کیا یاد کریں گے خود سے بتا دیں جو اگلی کلاس میں آپ سے سنا جائے گا. پہلے 2 چیپٹرز کی آپ نے پریکٹس کی تھی گروپ میں، یہ دوسرا سبق بھی دیا گیا تھا. جی میم کی تھی میں نے، اور کیسی سمیرہ نے رہی؟ کی تھی. اچھی رہی. اچھی رہی تھی. جی میم اچھا. کلاس میں نا سر عامر سہیل کا لیکچر ساتھ میں ریوائز کر لیجیے گا نا. جیسے آپ جب گنتی سنیں گی تو ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ریوائز کر لیجیے گا. اچھا، یعنی کچھ سنوں نا آپ سے؟ نہیں میم ان کا لیکچر ہی سنے نا، وہ جو انہوں نے جیسے آج آپ نے کوشچننگ کی ہے اس سے اچھی بات ہے، لیکچر سارا ریوائز ہو جاتا ہے. ہم، چلیں یہ آپ نے جو درس 4 ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے گروپ میں. ایک تو یہ پورا آپ نے پڑھ کے بھی سنانا ہے عربی میں ایک دوسرے کو. اس دفعہ اور میم یہ جو آپ نے جو اب یہ گھر والی سکن والی کی ہے نا، جی. اسی کو ہی کمپلیٹ کر لیں گے نا. ہر کوئی اپنے گروپ میں وہی کمپلیٹ کر لے گا. ویسے 3 یہ بہت پیج. اچھی بات ہے کہ جو ہم ریسنٹ پڑھے نا وہی گروپ میں بھی ہونا چاہیے. تو جی پچھلے پھر میم. آپ آہستہ آہستہ خود سے کور کر لیں، اور جو موسٹ ریسنٹ ہوگا نا وہ آپ اپنے گروپ میں اس کو کریں. ایک تو اس کی ریڈنگ کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، اور دوسرا وہ چیپٹر یاد بھی کرنے کی کوشش کریں. اس میں 3 سے پیج جتنے ہو بھی جائیں گے میم. میکسیمم یہ یاد 3 آپ پیج نے ہو اس جائیں گے طرح ہوم سے ورک میں. کرنا ہے کہ آپ کے سامنے اردو کا لکھا ہوگا جملہ، اور آپ اس کو عربی میں کنورٹ کریں. جیسے اسی پورے چیپٹر کو آپ اردو میں لکھ لیں، یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے
نہیں تو آپ مجھے کہیے گا، میں اس کا پورے کی اردو سینڈ کر دوں گی جملوں کی صورت میں. پھر جب آپ ایک دوسرے کو سنائیں گے تو آپ نے وہ اردو کو عربی میں کنورٹ کرنا ہوگا، تب پلیز جس اردو طرح کا یاد. سینڈ کر دیجیے گا. ہاں جی، میں اس کی اردو سینڈ کر دوں گی اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اس طرح میں ایک نے تو آپ کی ووکیبلری ہوگی، بلٹ ہوگی، الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، کچھ جملے بھی یاد ہوں گے، ریڈنگ بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں اسی پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.